السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہم نے پچھلے لیکچر میں کلمے کو جان رہے تھے. ہم پچھلے لیکچر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کو سمجھ رہے تھے. کلمے میں ہم لا کو سمجھ رہے تھے. لا سے ہمیں مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کو سمجھ رہے تھے. مخلوق ہے، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار اور مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار کو ہم سمجھ رہے تھے. اسی لیے ہم مخلوق کو پہچان رہے تھے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں مخلوق کی رہنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق کی رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں. اور اسے 3 میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم شہادت ہوتا ہے، ایک عالم برزخ ہوتا ہے، ایک عالم ارواح ہوتا ہے. اور ہم نے پچھلے لیکچرز میں عالم شہادت کو بھی جانا تھا اور اس کی مخلوق کو بھی جانا تھا اور اس کا ٹکاؤ بھی ہم نے جانا تھا. عالم برزخ کو بھی جانا اور اس کی مخلوق کو بھی جانا اور اس کا ٹکاؤ بھی ہم نے جانا تھا. آج ہم انشاءاللہ عالم ارواح کی دوسری مخلوق کو جانیں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے عالم ارواح کو بھی جانا تھا جسے عالم امر بھی کہا جاتا ہے اور اس کی مخلوق کو بھی جانا تھا ہم نے. اس کی مخلوق کیا ہے؟ روح، عشق اور خیال. اور اس کا ٹکاؤ بھی ہم نے جانا تھا. اس کا ٹکاؤ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. روح کو بھی ہم نے پچھلے لیکچر میں جانا تھا. عالم ارواح کی مخلوق ہے روح. اور آج ہم انشاءاللہ عالم ارواح کی مخلوق عشق کو جاننے کی کوشش کریں گے. عشق جو ہے عالم ارواح کی مخلوق ہے اور اس کا ٹکاؤ کیا ہے؟ یہ جو ہے حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں عشق کرتا ہوں، میں جو ہے عشق کرتا ہوں، اگر اسے کہے کہ دکھانے کے لیے تو وہ دکھا سکتا نہیں دکھا سکتا. تو اس کا ٹکاؤ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. اب لوگوں نے کیا کیا؟ عشق جو ہے، عشق کو کیا کیا؟ لوگوں نے معبود بنا لیا. عشق کو بھی لوگوں نے کیا کیا؟ الہ بنا لیا. اور لوگوں نے عشق کی پوجا کرنا شروع کر دیا، عشق کی پرستش کرنے لگے ہیں. جس سے بھی عشق ہوتا ہے اس کی پرستش کرنے لگے ہیں. عشق کیا ہے؟ مخلوق ہے، عالم ارواح کی مخلوق ہے. ہم نے کلمے میں کیا جانا؟ ہم کلمے میں کیا جان رہے ہیں؟ لا سے ہم کیا انکار کر رہے ہیں؟ مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کر رہے ہیں. نہ عالم شہادت کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم برزخ کی مخلوق حاجت روا ہے، نہ عالم ارواح کی مخلوق حاجت روا ہے. تو عشق کیا ہے؟ عالم ارواح کی مخلوق ہے. مگر لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے عشق کو الہ بنا لیا. عشق کیا ہے؟ مخلوق ہے. عشق مخلوق ہے، حاجت روا نہیں ہے، وہ حاجت مند ہے. عشق کو لوگوں نے کیا کیا؟ معبود بنا لیا. اور یہ اللہ فرماتے عشق ہوتا کیا ہے؟ عشق جو کیا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں عشق ہوتا کیا ہے؟ جب محبت انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو عشق کی ابتدا ہوتی ہے. محبت کی انتہا عشق کی ابتدا یعنی لیول ہے. اگزامپل کے طور پر اگر ہم 10th میں اگر پاس ہوئے تو ہی ہم کیا ہوتا ہے؟ ہم انٹر میں ایڈمیشن لے سکتے. اسی طرح سے جب محبت جو ہے انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے. تو یہ محبت، یہ عشق لوگوں نے کیا کیا؟ عشق کو بھی لوگوں نے کیا کیا؟ الہ بنا لیا. یہ مخلوق ہے، لوگ اس کی بھی پرستش کرتے ہیں اور جس کو یہ دیتے ہیں عشق، جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں.
لوگوں نے اسے الہ بنا لیا، لوگوں نے اس کی عبادت کرتے ہیں. تو محبت کیا ہے ہم پہلے سمجھتے. محبت ہے کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت ہے کیا؟ محبت رغبت ہے. رغبت یعنی متوجہ ہونا، توجہ کرنا. کیا توجہ کرنا؟ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی نگاہوں سے دل سے نظر کرنا. آپ فرماتے ہیں کہ دل کی نگاہوں سے دل سے نظر کرنا، دو چیزوں کو نظر کرنا. جسے محبت کرتے، جو محبوب ہوتا ہے، وہ محبوب کی طرف دو چیزیں نظر کرنا. جسے محبت ہوتی ہے، جو محبوب ہوتا ہے، اس کی طرف نظر کرنا دل کی نگاہوں سے. کیا نظر کرنا؟ آپ فرماتے ہیں دو چیزیں، کہ میرا محبوب ہمیشہ مجھ سے راضی رہے، یہ ایک چیز نظر کرنا، اور وہ کبھی ناراض نہیں ہونا. دو چیزیں نظر کرنا یعنی کہ مانیٹر کرنا کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہیں ہونا اور وہ ہمیشہ راضی رہنا. یہ کیا ہے؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ کیا فرما رہے؟ یہ رغبت ہے. رغبت یعنی متوجہ ہونا، توجہ کرنا. کیا توجہ کرنا؟ جو محبوب ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کی رضامندی کا خیال کرنا اور اس کی ناراضگی سے ڈرنا. یہ رغبت ہے. ہمیشہ اس کی رضامندی میں رہنا اور اس کی بات پر کبھی ناراض نہ ہونا، یہ رغبت ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ جو ہے شرک میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ سے محبت نہیں ہونے کی وجہ سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ ہونے سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ کفر میں، نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ سے محبت کیا ہے؟ توحید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہے؟ توحید ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر محبت نہ ہو تو بندہ جو ہے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہ ہو تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ کفر میں، نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہے؟ توحید ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ رغبت ہے، یعنی کہ توجہ کرنا، متوجہ ہونا، توجہ کرنا. کیا توجہ کرنا؟ دو چیزوں مانیٹر کرنا کہ محبوب جو ہے ہمیشہ راضی رہے اور اس کی ناراضگی کا خیال کرنا، اس کی ناراضگی سے ڈرنا. تو یہ محبت جو ہے ہمیں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. اگر اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ ہو تو بندے کو کیا ہوتا ہے؟ بندے کو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، بندہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ سے محبت کیا ہے؟ توحید ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ توحید ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ محبت ہی ایمان ہے. اور ایمان کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے. دل میں اگر محبت نہ ہو تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ کفر میں، شرک میں، نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. اگر دل میں اگر ایمان ہے تو محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت ڈیفالٹ ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ محبت ہی ایمان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ ہو تو بندے کو کیا ہوتا ہے؟ بندہ شرک میں، کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی مثال
کیا ہے، یہودی جو تھے اہل کتاب کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا الہ پڑھ لیتے تھے. وہ جو ہے نا وہ مانتے تھے لا الہ الا اللہ، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض عداوت ان کے دلوں میں آ گئی تھی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں آئے تھے، بنی اسرائیل کیوں نہیں آئے، یہ جو ہے نا اپنی حجتیں پیش کرتے تھے، وہ ضد کرتے تھے، وہ چوچرا کرتے تھے، وہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے تھے. وہ لا الہ الا اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں دیتے تھے. اسی لیے وہ لوگ جو ہے کفر میں مبتلا تھے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے، توحید ہے. اللہ کے ساتھ محبت بھی توحید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا ہے، توحید ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے کہ محبت ہی ایمان ہے. ایمان اور محبت میں جو ہے کنیکشن ہے. ان کا محبت جس کے دل میں اگر ایمان ہوگا تو محبت اس کی ڈیفالٹ ہوگی. محبت کیا ہوگی، اس کی ڈیفالٹ ہوگی. ایمان کیا ہے، ایمان کہاں آتا ہے، دل میں آتا ہے. اگر دل میں اگر ایمان رہا تو محبت کیا ہوگی، بندے کے ڈیفالٹ ہوگی. کہ کوئی بندہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، مگر میرے دل میں محبت نہیں ہے، تو بندہ کیا ہے، جھوٹا ہے. وہ بندہ کیا ہے، جھوٹا ہے. کوئی یہ کہے کہ ایمان والا ہوں مگر محبت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جھوٹا ہے. ایمان بندے کے پاس ہوگا تو یہ ڈیفالٹ کیا ہوگی، محبت ہوگی. تو اصل میں محبت کیا ہے، ایمان کیا، محبت کیا ہے، ایمان ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ کیا فرما رہے ہیں، محبت کیا ہے، ایمان ہے. اور محبت کا آپ نے کیا ڈیفینیشن دیا، رغبت، یعنی کہ متوجہ ہونا، توجہ کرنا. کیا توجہ کرنا، اپنے محبوب سے، جسے محبت کرتے ہیں وہ دو باتوں پہ نظر کرنا، یعنی کہ یہ ناراضگی سے ڈرنا اور رضامندی کا خیال کرنا. اور یہ محبت ہمیں کسی دینا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے. جب یہ جس کو دے دے تو اس کی محبت کیا ہے، تو محبت جب ہمیں یہ تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ محبت ہمیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کرنا ہے. اگر یہ محبت اگر ہماری محبت جو ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نہیں ہے تو ہم کیا ہو گیا، کفر میں، شرک میں، نفاق میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ سے محبت کیا ہے، توحید ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہے، توحید ہے. تو ہمیں اللہ سے بھی محبت کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنا ہے. اب جو دوسری محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، صالحین سے محبت ہوتی ہے، اولیاء اللہ سے محبت ہوتی ہے. یہ جو ساری محبتیں ہیں یہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے تحت ہے توحید ہے. اگر یہ محبت ماں باپ، صالحین اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نہیں ہے تو اس کو غرض ہے، غرض کے لیے ہے، تو یہ محبت نہیں ہے. یہ کیا ہے، کفر، شرک میں مبتلا ہوگی. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہمیں محبت کرنا ہے. اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نہیں ہے تو یہ کریں گے بندہ تو کیا ہوگا، کفر میں، شرک میں، نفاق میں مبتلا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ ہو تو بندے کو کیا ہوگا، بندہ کفر میں، نفاق میں مبتلا ہو جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، ایمان کیا ہے، ایمان ہی محبت ہے، محبت ہی ایمان ہے. اور ایمان کہاں آتا ہے، دل میں آتا ہے. تو ہمیں دل میں کیا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہے. اقرار کے ساتھ جو ہم اقرار کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں دل میں تصدیق کرنا ہے. جب ہمارے دل میں تصدیق ہو جائے گا، تو جب ہمارے دل میں تصدیق ہوتا ہے ایمان ہمارے دل میں داخل ہو جائے گا. ایمان کیا ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان ہی، محبت ہی ایمان ہے. اب ایک مثال کے طور پر، اب ایک بندہ جو ہے آفس میں
اب جاب کرتا ہے وہ اس کا کیا انٹینشن رہتا کہ مینجمنٹ کو خوش کروں. اگر میں مینجمنٹ کو خوش کروں گا تو انہیں مجھے پروموشن دے گا, انہیں مجھے اچھی سے اچھی سیلری دے گا. وہ کیا ہوگا, وہ کیا کر رہا ہے, وہ غرض سے کام کر رہا ہے. یہاں پہ غرض ہے, مگر اسے کیا کرنا تھا, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کرنا تھا. پر وہ کیا کر رہا ہے, وہ غرض سے کر رہا ہے. تو وہ کیا ہے, کفر میں, نفاق میں, شرک میں مبتلا ہو گیا. اور جو ہے آج کل جو ہو گیا, کیا ہو گیا کہ ماں باپ سے جو محبت ہو رہی ہے غرض سے ہو رہی ہے. جیسے کہ ان لوگ کی انٹینشن کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم ماں باپ کو ہم اگر خوش کریں گے تو وہ کیا کریں گے, وہ لوگ ہمیں پراپرٹی ہمارے نام کر دیں گے. تو وہ لوگ کی انٹینشن کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ کو خوش کرنا ہے. کیوں خوش کرنا ہے, لوگوں کا غرض رہتا ہے کہ کیونکہ اگر انہیں خوش کر دیں تو وہ ہمیں پراپرٹی ہمارے نام کر دیں گے, جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے نام کر دیں. یہاں پہ غرض ہے. اگر یہاں پہ کیا ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت محبت نہیں ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اگر محبت ہوگی تو وہ قبول ہوگی. ماں باپ کیا ہے, ہمارے لیے امانت ہے. ماں باپ ہمارے لیے امانت ہے, ہمیں خدمت کرنا ہے ہم لوگ کی. اگر ان لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے تو ہم کیا ہو گیا, کفر میں, شرک میں, نفاق میں مبتلا ہو جائیں گے. ہم یہاں پہ جو محبت کر رہے ہیں غرض کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کریں گے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر عمل کریں گے تو یہ قابل قبول ہوگی. تو ہمیں ماں باپ سے جو محبت ہے ہمیں کیسی کرنا ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کرنا ہے کہ ماں باپ ہمارے پاس امانت ہے, وہ امانت کو ہمیں اچھی طرح سے ادا کرنا ہے. اور جو بھی ماں باپ کی جو خدمت کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ماں باپ راضی ہے تو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے. تو اللہ کی رضا ہے. محبت کیا ہے, رغبت ہے ماں باپ سے کہ وہ راضی رہے, ہمارے سے ناراض نہ ہو. بندہ ایمان والا کیا کرے گا, ماں باپ کی خود خدمت کرے گا. کس کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. تو ایمان والے کے ساتھ محبت کیا ہوگی, محبت ڈیفالٹ ہوتی ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگ جو ہے غرض کے لیے کرتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, غرض کے لیے کرتے ہیں. کیا غرض رہتا ہے لوگوں کو کہ اگر ہم انہیں خوش کر دیں گے تو ہمیں جو ہے یہ ملے گا. ایگزامپل کے ماں باپ سے اگر محبت کرے گئے تو ان لوگوں کی انٹینشن کیا رہتی ہے, اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو وہ ہم لوگ سے خوش ہو کر وہ لوگ ہمیں پراپرٹی دے دیں گے. وہ لوگ کی انٹینشن یہ رہتی ہے. مگر ہمیں جو محبت کرنا ہے اللہ اور رسول کے تحت کرنا ہے کہ یہ جو ہے ہمیں امانت دی گئی ہے تو ہمیں اسے اچھی طرح سے ادا کرنا ہے. تو ہمیں جو محبت جو ہے کیسی کرنا ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہمیں محبت کرنا ہے. اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اگر محبت نہیں کریں گے تو بندہ کیا ہوگا, شرک میں, کفر میں, نفاق میں مبتلا ہو جائے گا. تو محبت کیا ہے, رغبت ہے. رغبت کیا ہے, توجہ کرنا. کیا توجہ کرنا, جو محبوب جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ محبوب کی رضامندی کا خیال کرنا اور ناراضگی سے ڈرنا. یعنی یہ محبت ہمیں کسی دینا ہے, اللہ سے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنا ہے. قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں. قرآن سورہ العمران آیت نمبر 92. مسلمانوں, تم نیکی کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکیں گے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو, اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے. یعنی اس آیت میں کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کی, مسلمانوں تم نیکی کا درجہ ہرگز حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو, اور تم خرچہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو محبوب چیز یعنی کہ
پسند چیز یعنی کہ پسندیدہ چیز. اب محبوب چیز یعنی کہ ہماری بھی کچھ محبوب چیز ہوتی ہے, کوئی پسند چیز رہتی ہے, تو وہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرنا ہے. نیکی بولے تو ہم سمجھتے ہیں پیسے دے دو, کھانا بانٹ دو, یہ نیکی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں, تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے, نیکی حاصل نہیں کر سکتے. کب؟ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز, محبوب چیز میرے راستے میں خرچ نہ کرو. تم خرچ نہ کرو, اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اگر ہم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی کہ اگر ہم دل سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ہم ہاں نہیں کرنا ہے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو خوب جانتا ہے. اوپر سے ہمیں خرچ نہیں کرنا ہے, ہمیں ہمارے دل سے خرچہ کرنا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں, مسلمانوں تم نیکی کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکیں جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو, اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی کہ اب محبوب چیز یعنی کہ اپنی پسندیدہ چیز. اب بندے آج کل کیا ہو گیا, آج کل بندے کیا کر رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں مگر دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم خرچ کریں گے اگر دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں تو لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوگی, لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری تعریف کریں گے. یہ کیا ہے, یہ دکھاوا ہے. یہ کیا ہے, دکھاوا ہے, یہ دل سے نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں, جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دل سے کر رہے ہو یا دکھاوے کے لیے کر رہے ہو. تو ہمیں نیت جو ہے, ہماری جو نیت جو ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اس آیت یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت ابو طہا رضی اللہ تعالی یہ آیت نازل ہوئی. آپ جو ہے حضرت ابو طہا رضی اللہ تعالی کا ایک بہترین باغ تھا مدینہ شریف میں, اور وہ باغ بہت مشہور تھا, بڑا باغ تھا. اتنا بڑا باغ تھا کہ اس میں اگر پرندے آ جاتے تو وہ کنفیوز ہو جاتے, نکلنا کہاں سے وہ کنفیوز ہو جاتے تھے. اتنا بڑا باغ تھا. مدینے کے جو رہنے والے تھے اس پہ رشک کرتے تھے. تو اتنا پیارا باغ تھا, تو بڑا اس میں کنواں تھا, پانی تھا, پانی کے چشمے بھی تھے, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں بدافسانہ تشریف فرماتے تھے. اور وہاں پہ یہ باغ بہت مشہور تھا. تو یہ آیت جب نازل ہوئی, حضرت طہا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اتنا بڑے باغ کی چابی جو ہے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف فرمایا, اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے باغ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. آپ کو حالانکہ یہ باغ بہت محبوب تھا, اور تمام مدینہ شریف کے جو لوگ تھے اس پر رشک کرتے تھے, کیا بہترین باغ ہے. جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی, آپ نے کیا کیا, آپ نے فوراً جو ہے یہ باغ کی چابی لے کر آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, اور آپ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ باغ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. ایسی صحابہ کی محبت تھی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ راضی ہوئے تو اللہ تعالیٰ خود راضی ہو جائے گی. اس لیے آپ لوگ جو ہے اپنی جو محبوب چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر راضی کر لیے تو اللہ بھی راضی ہو جائیں گے. تو آپ چابی دے دیتے ہیں, پھر واپس اپنے باغ کے پاس آتے, اور باغ کے باہر ہی ٹھہر کر آپ فرماتے ہیں, آواز دیتے ہیں, اے ابو طلحہ کے ماں,
باہر آ جاؤ، ہم نے باغ کا سودا کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت تھی دیکھیے. اتنا بڑا باغ جو مدینہ منورہ کے لوگ بھی اس پر رش کرتے تھے، آپ جو ہے اتنے بڑے باغ کا سودا کر کر آ گئے. اور آپ نے آواز لگائی، اے ابو طلحہ کی ماں باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ کا سودا کر لیا ہے. تو آپ جو ہے باہر آتی ہے، اور آپ آتی ہے باہر اور آپ یہ فرماتی ہے آپ نے تو بڑا اچھا سودا کیا. اتنی صحابہ تو دیکھیے، صحابہ کی بیوی جو ہے، جو وائف جو ہے، آپ بھی کیوں کرے، کیوں، کیا، کچھ بھی کوشچنس نہیں کرے. آپ جو ہے اتنا خوش ہو گئی اور آپ نے کیا کہا، آپ نے تو بڑا بہترین سودا کیا. ایسی محبت تھی صحابہ اور صحابیوں کی. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی. جیسے ہی آیت نازل ہوئی، آپ نے اپنے باغ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا. آج فی زمانہ دیکھیے، اگر ہمیں کوئی چیز اگر کسی کو پسند آ گئی، یعنی کہ ہمارے بھائی بہن کو ہی اگر پسند آ گئی، تو ہم کیوں دینا، کس لیے، ایسا سوچتے ہیں ہم. یہاں پہ اتنا بڑا باغ جو اتنا محبوب تھا، جیسے ہی آیت نازل ہوئی، آپ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو ہمیں اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ سے محبت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے، توحید ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے، توحید ہے. اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرنا ہے ہمیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہ ہو تو بندے کو کیا ہوتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ ہو تو بندے کو کیا ہوتا ہے، نفاق میں، کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ایک واقعہ ہے آپ کا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو ہے ایک مرتبہ تجارت کے لیے کہیں دور جاتے ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے تجارت کے لیے کہیں دور جاتے ہیں. جب تجارت کے لیے نکلتے ہیں تو گھر میں جو ہے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاتے ہیں. جب تجارت کے لیے گئے تو گھر میں جو ہے ایک اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے. اب اولاد کا انتقال ہو گیا. شام کو جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچتے، صحابیہ جو وائف تھے انہوں نے کیا کیا، جو اولاد کی جو فوت ہو گئی تھی، جس کا انتقال ہو گیا تھا، جو اولاد کا، آپ نے کیا کیا، وہ اولاد کو غسل دیا اور آپ نے اسے غسل دیا اور ایک روم میں رکھ دیا. اب شام میں جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف لے کر آئے، آپ نے کیا کیا، جو وائف صحابیہ جو تھے، آپ نے کیا کیا، آپ نے ان کا استقبال کیا اور انہیں کھانے کے لیے پوچھا اور کھانا دیا. اور جب وہ شام ہو گئی، پھر رات بھی ہو گئی، پھر صبح جب فجر کے لیے اٹھے تو فجر کی نماز پڑھی. نماز پڑھ کر آپ کی جو وائف تھی، آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ امانت دے اور واپس لے لے، وہ امانت آپ سے لے لے، آپ کو کچھ پرابلم تو نہیں ہے، آپ کو کچھ پریشانی تو نہیں ہے. اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پرابلم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لے لیا ہے، تو کیا پرابلم ہوگی اس چیز کی، اللہ کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے امانت دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ لیے تو مجھے کیا پرابلم ہوگی. آپ فرماتی ہے کہ ہماری ایک اولاد کا فوت ہو چکی ہے، انتقال ہو گیا. اب صبر دیکھیے لوگ کا. ان کی محبت ایسی تھی، صحابہ اور صحابی کی محبت ایسی تھی. اللہ کے لیے جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اب اللہ سے محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اس پر راضی ہوتے ہیں.
ہم دیکھیے، ہم تھوڑی سی پریشانیاں تو ہم کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہوئی چیز پر ناراض ہی نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں محبت نہیں ہے. اگر کچھ پریشانی آ گئی تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہونا تھا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہم یہ سوچتے ہیں، ہم راضی نہیں ہوتے ہیں. صحابہ اور صحابیہ جیسی جماعت کی محبت کیسی تھی، دیکھیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اپنی اولاد کی فوت ہو گئی، پھر بھی آپ لوگ کیا فرما رہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے لے لیا. ایسی محبت تھی ان لوگ کی. محبت کیا ہے؟ رغبت ہے. اور رغبت کیا ہے؟ دو چیزوں نظر کرنا، اپنے محبوب کی ذات کا خیال کرنا، رضامندی کا خیال کرنا، اور ناراضگی سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ سے محبت تھی ان لوگ کی. اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں ایسی محبت کرنا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فکر اور غم میں مبتلا کر دیتے ہیں. حدیث میں کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو کرتا ہے بندے کو، اللہ تعالیٰ اس کو فکر اور غم میں مبتلا کر دیتے. عذاب کیا ہے بندے کے اوپر؟ غم اور فکر ہے. اور سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ شرک، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک کرنا. اب لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے دل زبان سے تو ایک کہہ رہے مگر دل میں کیا ہے، مخلوق کو بیٹھا لیا. جس سے محبت ہوتی ہے ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو توجہ دے رہے، ان کی توجہ دے رہے اور انہیں الہ بنا لیا. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کیا ہے؟ بڑی نافرمانی ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر محبت ہے، جو بھی محبت جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ دنیا ہے. اور اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. اور غم کیا ہے؟ غم یعنی کہ گزرا ہوا کچھ، جیسے کہ اگزامپل کے طور پر اگر گزرا ہوا کچھ یعنی کہ ایسا کہ ہوا ہمارے ساتھ، ایسا اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اگر نافرمانی جو بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فکر اور غم میں مبتلا کر دیتے ہیں. غم یعنی کہ گزرا ہوا کچھ. شرک کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے. شرک کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے. جیسے کہ بندے کیا کر رہے ہیں، بندے مخلوق کو حاجت روا بنا بیٹھے دل میں، کوئی مینیجر کو، کوئی آفس والوں کو، کوئی دوست کو، یا کوئی ہسبینڈ کو. اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں کیا ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، فکر اور غم میں مبتلا کر دیں گے. اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اور اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت نہ ہو تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے کو فکر اور غم میں مبتلا کر دیں گے. ایک واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ جو ہے آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک قوم سے ملاقات ہوئی آپ کی. وہ قوم جو ہے بڑی دبلی پتلی قوم تھی، بہت کمزور لوگ تھے. پھر آپ نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال یہ اس لیے یہ ایسا ہے کہ ہمیں دوزخ کی آگ کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے، یعنی کہ دوزخ کی ڈر سے وہ لوگ کا یہ حال ہے. پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ انہیں دوزخ کی آگ سے نجات دے دے.
پھر آپ جو ہے آگے جاتے ہیں اور ایک قوم سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی. وہ لوگ اور دبلے تھے, بڑے ہی لادر تھے, اور وہ لوگ بہت کمزور تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ سے, وہ قوم سے فرمایا کہ یہ حال کیسا ہوا. وہ لوگ عرض کرتے ہیں ہمارا حال یہ جنت کی شوق کی وجہ سے, ہمارا یہ حال جو ہے جنت کی شوق کی وجہ سے ہے. ہم جنت کی شوق میں عبادت کرتے ہیں, اسی لیے ہمارا حال یہ ہے. پھر آپ دعا فرماتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آپ دعا فرماتے, یا اللہ, دعا فرماتے یا اللہ انہیں جنت نصیب فرما. پھر آپ جو ہے وہاں سے نکلتے آتے. پھر آپ تھوڑی دیر دور بعد اور ایک قوم سے ملاقات کرتے. یہ بڑی چمکدار ہوتی ہے, بڑی نور, ان لوگ کے فیس پر جو ہے بہت نور ہوتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وہ لوگ سے, یعنی کہ وہ قوم سے آپ فرماتے ہیں یہ چمکدار اور یہ نور جو ہے یہ کیسا. پھر وہ قوم فرماتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اس پر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ہی محبوب رکھتا ہے. یعنی اس واقعہ سے ہمیں یہاں کیا فرما رہا ہے, پہلے فرما رہے ہیں کہ پہلے جو قوم سے ملاقات وہ لوگ جو ہے دوزخ کی آگ سے ڈر کر ان لوگ کا یہ حال تھا, اور دوسرے لوگ کا یہ جو حال کیوں تھا, کیونکہ وہ لوگ جنت کی شوق میں عبادت کرتے ہیں. اور تیسری قوم کا جو تھا وہ لوگ کیا تھے, وہ لوگ چمکدار تھے اور لوگ کی فیس جو ہے نورانی تھی اور وہ بہت بڑے اچھے تھے. تو پھر آپ نے کیا فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھتا ہے. یعنی کہ ہمیں جو ہے غرض کے لیے محبت نہیں کرنا ہے. غرض کیا ہے, اگر ہم زیادہ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں جنت میں ڈال دیں گے, اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے. یہ غرض ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. اور محبت کیا ہے, ایمان ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں, محبت ہی ایمان ہے. ایمان کیا ہے, زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے, زبان سے جو اقرار کرے وہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ ہمارے جو زبان سے جو کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے. کوئی مخلوق حاجت روانا ہے نہیں ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے. زبان سے جو کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے, تیسری قوم سے جو آپ نے جس سے ملاقات کیا آپ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب رکھتا ہے. یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے, غرض کی محبت نہیں کرنا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. محبت کیا ہے, ایمان ہے. تفسیر نعیمی میں آتا ہے, ایک مثال فرماتے ہیں, ایک جو ہے باغ, ایک جو ہے بعض جو ہے دیواریں جو ہوتی ہے, بچپن میں ہم دیکھتے تھے بعض جو دیواریں جو ہوتے ہیں وہ دیواروں سے جو ہے جھاڑ نکلتے ہیں, پتے شاخیں نکلتے ہیں. وہ جھاڑ کیسے ہوتے ہیں, جو بارش ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد بڑے ہوتے ہیں, پھر کمزور ہو جاتے اور ٹوٹ جاتے ہیں. ایک جھاڑ جو ہوتے ہیں زمین سے نکلتے ہیں اس کے مقابلے میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں. جو جھاڑ زمین سے جو جھاڑ نکلتے ہیں وہ جھاڑ سے وہ جو جھاڑ ہم دیوار سے جو نکلتے ہیں اس سے یہ مضبوط ہوتے ہیں. تو آپ فرماتے, دل کی مثال آپ فرماتے ہیں کہ ایک دل ہے, کفر شرک نفاق ہے, دل میں جو ہے کفر شرک نفاق ہے. ایک دل کیا ہے, ایمان والا ہے, جو ایمان والا ہے, اور
یہ دیوار سے جو جھاڑ نکلتے ہیں اس کی مثال آپ فرماتے ہیں، جو بندہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل میں اگر تصدیق نہیں ہوئی تو کلمہ زبانی ہے، دل میں تصدیق نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اللہ حاجت روا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، یہ اگر اس کے دل میں تصدیق نہیں ہوئی تو وہ آپ فرماتے وہ مثال جو ہے وہ دیوار کی طرح ہے۔ وہ دیوار میں سے جو جھاڑ نکل رہے ہیں، وہ جھاڑ جو ہے نکلتے تو ہے، اس کے شاخیں بھی نکلتے ہیں، سب نکلتے ہیں، مگر تھوڑے دن کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں، وہ دل کی مثال ہے جو دل میں کفر، شرک، نفاق ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زبان سے وہ کہہ رہے ہیں، مگر ان کے دل میں کیا ہے، تصدیق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور آپ ایک فرماتے ہیں جو جھاڑ جو ہے زمین سے جو نکلتے ہیں، جس کے شاخیں مضبوط شاخیں نکلتے ہیں، جس کے جھاڑ جو ہے مضبوط ہوتی، وہ کیا ہے، وہ آپ فرما رہے ہیں جس کے دل میں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تصدیق ہے۔ تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، توحید ہے۔ اللہ سے محبت کیا ہے، توحید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہے، توحید ہے۔ جس کے دل میں کفر، شرک، نفاق ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے جو بندے جو ہوتے ہیں جس کے دل میں کفر، نفاق، شرک ہوتے ہیں، یہ بندے جو ہے ایک بار نماز پڑھتے ہیں، ایک بار روزہ رہتے ہیں، ایک بار زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی مرضی کے تحت زندگی گزارتے، اور ایک یہ کیا ہے، وہ جھاڑ جو ہے دیوار کی طرح ہے، وہ دیوار سے جو جھاڑ نکل رہے ہیں ویسے رہتے ہیں، اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو کیوں ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کے دل میں جو ہے تصدیق نہیں ہے۔ کیا تصدیق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دل میں تصدیق ہے، اگر دل میں تصدیق ہوتا ہے، وہ لوگ کی کیا مثال ہوگی، وہ جھاڑ کی مثال ہوگی جو زمین سے اگے، اور وہ لوگ طاقتور ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے محبت جو ہے اللہ سے بھی محبت کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنا ہے۔ اب یہ محبت کیسے آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گی۔ تو ہمیں زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے۔ اور ایک حکایت دیکھتے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے سلیٹ پہ لکھتا ہے، آپ فرماتے ہیں چھوٹا بچے کو پتا ہوتا ہے اگر سلیٹ پہ کچھ لکھا ہوتا ہے تو سلیٹ کو صاف کیا جائے، صاف کریں گے تو لکھ سکتے۔ چھوٹے بچے کو سب پتا ہوتا ہے کہ تختی پہ کچھ لکھا ہوا ہے تو صاف کیا جا، صفائی کر سکتے، صفائی کر کے پھر کچھ لکھ سکتے۔ اسی طرح سے دل کی تختی پہ اللہ تعالیٰ رب ہے بول کے تصدیق ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق ہونا ہے۔ یہ اگر تصدیق ہوا تو ہی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ اگر دل میں اگر ہم یہ صفائی نہ کریں گے تو کفر، شرک، نفاق آ جائے گا۔ تو ہمیں یہ صفائی کرنا ہے، ہمیں یہ دھول جو بھی ہے ہمیں اس کی صفائی کرنا ہے۔ جیسا چھوٹا بچہ جو ہے سلیٹ کو صاف کر کر پھر لکھتا ہے، اسی طرح سے ہمیں کفر، شرک نکال کر ہمیں اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے کیسا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے۔ یہ تصدیق کیسے ہوگی، کلمے سے ہوگی۔ تو ہمیں کلمہ جو ہے تصدیق کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں محبت کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت ہو جائے گی، انبیاء علیہ السلام کو کچھ لوگ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے ان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام ہے وہ کون ہے، ان کے بعد اور ان کے
کون آنے والا ہے وہ علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے. جب قیامت دیکھیں گے تو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کہیں لوگ ہوں گے وہ تعجب سے دیکھیں گے. یہ حدیث میں آیا ہے یہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ کو ایسے انعامات سے نوازا جائے گا, ان کو جو ہے موتیوں کے منبر میں بٹھایا جائے گا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور تمام انبیاء علیہ السلام جو ہے شودا دیکھ کر رشک کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات و نوازشوں ان پر ہوگی, دیکھ کر رشک کریں گے. اور حدیث آگے چل رہی ہے. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کون لوگ ہیں جو جس پر انبیاء علیہ السلام جو ہے رشک کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشاد فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ کو اٹھایا جائے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنا ہے. اگر ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے خاطر کرنا ہے. ایک دوسرے سے بھی اگر محبت کریں تو اللہ تعالیٰ کے خاطر کرنا ہے. حدیث شریف میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے اے بارک تعالیٰ, اس پر عرض کرتے اے بارک تعالیٰ کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی محبت کرو. اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جی محبت کرتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آتے ہیں, تمام ملائکہ جو رہتے ہیں ان لوگ کے سامنے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی کرو. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی محبت کر رہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی حکم دیا کہ محبت کرنے کے لیے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے ملائکہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی محبت کرو. تو ہمیں جو ہے محبت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے. اگر ہم دنیا میں بھی اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ طے ہمیں محبت کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہ ہو تو بندے کیا ہے وہ شرک میں, کفر میں, نفاق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. یہ محبت کیسے آئے گی؟ کلمے سے آئے گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زبان سے جو کہہ رہے ہیں ہمیں دل میں تصدیق کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے؟ توحید ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ توحید ہے. محبت کیا ہے؟ رغبت یعنی کہ متوجہ ہونا, توجہ ہونا. تو ہمیں محبت کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کیا. محبت کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے؟ زبان سے جو کہہ رہے ہیں وہ دل میں تصدیق کرنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے؟ بندے کو شرک, کفر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہے؟ بندے کو توحید ہے. اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں ہے تو بندے کو کیا ہے؟ کفر, شرک, نفاق میں مبتلا کر دے گی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے اور ایک دوسرے سے محبت کریں تو اللہ تعالیٰ کے خاطر محبت کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.